تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے سے، ایک تو نیند آنا ہوتا ہے، نیند میں خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ. اگر آپ خواب دیکھیں، خواب سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے. آپ شرعاً آپ کے اوپر نہ چیز واجب ہو جاتی ہے نہ کوئی چیز حرام. آپ نے خواب دیکھا آپ کسی کو مثلاً لاکھوں روپے دے رہے ہیں تو واجب نہیں ہوتا. آپ صبح اٹھ کے میں نے رات کو خواب دیکھا آپ کو میں کئی لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ وہ ثابت نہیں ہوتی ہے. وہ خواب ہوتا ہے. ہاں تو خواب میں جوان لوگ کتنے لوگوں سے شادیاں کرتے ہیں، تو صبح نہ ہو کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے آپ سے ہماری شادی ہو چکی، چلو بھائی. یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. نیند یعنی خواب میں کچھ بھی آپ دیکھیں اس سے شرعی طور پر کچھ بھی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ میرا مقروض ہے، تو آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے لہٰذا آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے، چونکہ مجھے خواب میں میرے ابو نے بتایا، مثلا ہمارے دادا نے بتایا کہ آپ کے پاس ہے پیسے میرے، مگر یہ کہ وہ خود اقرار کرے. تو خواب سے کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز حرام بھی نہیں ہوتی ہے. ابھی کبھی آپ نے خواب دیکھا بیوی سے لڑ کے سو گئے، رات کو خواب میں آپ نے طلاق دیا، صبح بولے یار میں نے تو رات کو طلاق دیا آپ کو، تو وہ طلاق بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ جو ہے ہمارے شیعہ برادری میں جو ہے یہ چیزیں کمزور ہو چکی ہیں. طلاق، نکاح، ابھی کورٹ میرج اور کورٹ میں طلاق اور یہ چیزیں مثلاً جو کہ ہمارے مذہب میں صحیح نہیں ہے. کورٹ کی طلاق طلاق نہیں ہے، کورٹ کا نکاح نکاح نہیں ہے. کورٹ میں نکاح پڑھنے سے نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی. طلاق دینے سے بیوی طلاق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہمارے پاس اپنی الگ شرائط ہیں. مکتب تشیع میں جب تک 2 عادل گواہ نہ ہو طلاق نہیں ہوتی. آپ 1000 دفعہ اس کو بولیں کہ بھائی آپ طلاق ہیں، آپ جائیں، آپ طلاق ہیں، طلاق طلاق، آپ تسبیح اٹھا کے ورد بھی کریں، بیوی طلاق نہیں ہوتی ہے. وہ کہے گا 2 عادل گواہ لائیں پھر طلاق ہو جاتی ہے. ایک اور یہ کہ ہماری طلاق کسی بھی زبان میں جاری نہیں ہوتی ہے سوائے عربی کے. آپ فارسی میں، اردو میں، کسی بھی پشتو میں بھی آپ بولو طلاق نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر خواب میں آپ نے نکاح کیا نکاح نہیں ہے، خواب میں اگر طلاق دیا طلاق نہیں ہے. خواب سے کوئی چیز انسان کے لیے ثابت نہیں ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ مثلاً خواب میں انسان خصوصاً جوان حضرات جو ہیں وہ ان پہ جنابت واجب ہو جاتا ہے. تو ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جنوب ہو چکے، مثلاً خواب میں شادی کی، مثلاً جو ہے رخصتی بھی ہو گئی مثلاً، اور جو ہے شب زفاف بھی منا لیا، تو صبح غسل واجب نہیں ہے بھائی رات کو. مگر یہ کہ وہ جس چیز کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ خارج ہو چکا ہو، ورنہ پھر نہیں ہوتا. تو خواب ہے. تو یہ ایک چیز اگر جو ہے انسان کا جو مادہ ہے وہ خارج ہو اور آپ کو پتہ چلے اور یقین بھی ہو جائے کہ یہ چیز چونکہ دیکھا تھا خواب میں اور یہ مثلا ظاہراً یہ کام ہو چکا، تب جو ہے غسل واجب ہے. وہ خواب دیکھنے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، وہ جو ہے اخراج کی وجہ سے واجب ہے. بہرحال یہ چیزیں، ورنہ خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص شب ماہ مبارک رمضان جنوب ہو جائے، غسل جناب واجب ہو جائے، غسل نہ کرے سو جائے وہ، اور اسے یہ احتمال ہو کہ میں اٹھوں گا پھر میں غسل کروں گا، مثلا صبح ہونے سے پہلے ایک بار اٹھا اور سو گیا، وہ پہلی نیند جو ہے ایک دفعہ یہ سوچ کے کہ میں بعد میں غسل کروں گا سو گیا، بیدار ہونے کا احتمال بھی تھا اور غسل کرنے کا ارادہ بھی تھا، سو گیا اور نہیں اٹھ سکا، وہ صبح ہو گئی، صبح اس کا روزہ بھی صحیح ہے. اب صبح کسی بھی ٹائم جا کر غسل کریں. اگر کسی کی یہ نیت نہ ہو تو صبح کا روزہ باطل ہے. اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نہیں اٹھ سکتا یا اٹھنے کے بعد میں نے غسل بھی نہیں کرنا ہے، یہ ارادہ ہو سو جائے اور صبح پھر وہ روزہ باطل ہے. کسی کو پتا تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا، احتمال تھا اور ارادہ بھی تھا غسل کرنے کا، سو گیا، پھر رات کو دوبارہ جاگا
دیکھا ابھی کافی ٹائم ہے، پھر سو گیا، یہی ارادہ تھا میں اٹھوں گا، اٹھ سکوں گا ایک، اور اٹھنے کے بعد غسل بھی کروں گا، دوسری نیند کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ اگر آپ چونکہ آگے ایک نیند اور مثلا کہ بھائی اب تیسری نیند، اگر آپ نے پھر سویا اور نہ اٹھ سکا، پھر صبح کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلی دفعہ سو گیا، یہ بھی اس صورت میں آپ سو جائیں جب کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اٹھ سکوں گا، صبح سے پہلے اٹھوں گا، پھر غسل بھی کروں گا، پھر آپ سو سکتے ہو۔ پھر دوبارہ اگر جاگے تو آپ کو جا کے غسل کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ابھی صبح سے پہلے میں پھر اٹھوں گا، اگر اٹھ سکا غسل کیا ٹھیک، اگر نہیں اٹھ سکا پھر صبح کا روزہ اشکال پیدا کرے گا۔ تو لہٰذا رمضان مبارک میں سونے کا یہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی رمضان مبارک میں غسل واجب ہو جائے، غسل کر کے ہی سو جائیں۔ انسان اپنی عادت بنا لیں، غسل میں دیر نہ کرے اور وضو میں دیر نہ کرے۔ وضو کر کے بیٹھے آرام سے، کبھی انسان جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، وہ وضو نہیں کیا، تو اس لیے وہ غسل کر کے بیٹھے۔ کبھی انسان دیر ہو جاتی ہے، کبھی نہیں اٹھ سکتا، پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ غسل جنابت کے ساتھ سونا کراہت ہے۔ وضو کر کے کہا کہ سو جائیں، بہتر یہ ہے کہ انسان غسل کے بعد نہ سوئے، یعنی غسل واجب ہونے کے بعد جب تک غسل نہ کرے نہ سوئے، یہ بہتر ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان سونے سے پہلے وضو کرے، یہ مستحب ہے۔ وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو عبادت ہے۔ الوضو علی الوضو نور علی نور، وضو کو عبادت شمار کیا گیا ہے کہ اگر وضو سے ہو پھر بھی وضو کریں۔ غسل میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی میرا غسل ہے پھر آپ غسل نہیں کر سکتے، کس چیز کا غسل ہے، نہیں ہے۔ وضو میں ایسا نہیں ہے، وضو آپ کرتے جاتے ہو، 1 گھنٹے بعد پھر وضو کریں، 2 گھنٹے کے بعد پھر وضو کریں، وضو پہ وضو، یعنی وضو خود مطلوب ہے، غسل خود مطلوب نہیں ہے کہ بھائی جب چاہے غسل کرو عبادت ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ غسل کے لیے سبب چاہیے، وضو کے لیے سبب نہیں چاہیے، خود سبب ہے۔ غسل بھائی آپ کون سا غسل کر رہے ہیں، یا جمعہ ہو بھائی میں نے غسل جمعہ کرنا، یا جنابت بھائی میں نے غسل جنابت کرنے، مثلا خواتین کے لیے بھائی حیض کا ہے، نفاس کا ہے، مثلا کوئی بہانہ چاہیے غسل کے لیے، کوئی سبب۔ وضو کے لیے سبب نہیں چاہیے۔ وضو بھائی میرا وضو ہے پھر بھی وضو کرو، خداوند متعال کی طرف سے پھر طلب ہے کہ پھر وضو کریں، 1 گھنٹے بعد پھر وضو کریں، آپ وضو کریں، صرف خیال رہے کہ پانی اسراف نہ کریں۔ تو جو ٹونٹی کھول کے وضو کرنے کے عادی لوگ ہیں وہ اسراف الٹا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، 1 بالٹی پانی ضائع کر دیتے ہیں، ٹونٹی فل چھوڑ لیتے ہیں، وہ ہلکا بھی پانی نہیں، حالانکہ 1 گلاس 1.5 گلاس 2 گلاس سے انسان وضو کر سکتا ہے۔ آپ کے اتنے چہرے کو تر کرنے کے لیے کتنا پانی چاہیے، 1 چلو کافی ہے، 1 چلو ادھر ہے 3 چلو، 3 چلو میں 1 کپ پانی ہے۔ اسراف نہ کریں تو وضو پہ وضو۔ بہرحال سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، ثواب ہے۔ سو کر اس دن بھی عرض کیا میرے خیال میں کہ وضو کر کے سو جائیں، ساری رات عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے جاتے ہیں کہ یہ بندہ عبادت میں، بھائی کس طرح عبادت میں، یہ وضو کر کے سویا۔ وہ جو وضو ہم نے کیا نیند کے بعد تو باطل ہو جاتی ہے، لیکن وضو کے اثرات باقی رہتے ہیں صبح تک، عبادت کا ثواب ہے۔ حد عقل کم ترین چیز جو خدا متعال مثلا ایک نیکی لکھے گا تو بھی بہت ہے صبح تک۔ تو وضو کو اپنی عادت بنا لیں۔ خود سازی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، تہذیب نفس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ وہ جو چیزیں آسان خود سازی ہیں وہ کریں تو باقی خود سازی بھی انسان کر سکتا ہے۔ جو ہے ایک چیز لکھ رہا ہوں تو وہاں پہ مطلب دیکھا ہم نے، یہ بنی الحسن آقا امام حسن علیہ السلام کی اولاد، خصوصاً منصور دوانقی کے دور میں ان کا قتل عام ہوا۔ تو ایک زندان ہے کوفہ کے اطراف میں، زندان ہاشمیہ، آقا امام حسن کی اولاد کو، بیشتر اولاد کو وہاں پہ اس نے قتل کیا، زندان ہاشمیہ میں۔ یعنی زندان ہاشمیہ میں حتیٰ کہ وضو کی بھی گنجائش نہ تھی ان کے پاس، یعنی زندان میں اجازت نہ تھی کہ ان کو وضو کے لیے باہر جانے دے، یعنی واش روم کی بھی اجازت نہ تھی۔ اور جو مر جاتا
دفن کی بھی اجازت نہ تھی. وہ لوگ یکی بعد دیگری چڑھاتے جاتے تھے. اب وہاں پہ جو ہے اب انسان ہے, جب وہیں پہ انسان وضو کریں, واش روم طہارت وغیرہ سب وہیں پر کریں تو انسان جراثیم پھیل جاتے تو مر جاتے تھے, تو ایک کو دوسرے کے پاس چڑھاتے جاتے تھے اور باقی جسم پھول جاتے تھے. یعنی میں یہ عرض نہیں کر رہا, میں مثلا بنی الحسن جو ہیں اس میں حضرت حسن مثلث کا جو فرزند ہے غالباً جو ہے ابراہیم نامی یا کچھ اس طرح سے, کہ ان کے بارے میں یہ جو ہے مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی ان کی جو کتاب ہے اس میں غالباً یہی چیزیں زیادہ لکھی ہوئی ہیں. انہیں سب سے زیادہ قاتل منصور نے کیا. یہ خود سازی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان کا, چونکہ ان کے ایک ہی خاندان کے بہت سارے افراد تھے, تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, اب یہ حیران والی بات یہ ہے کہ یہ بھائی کہتے ہیں اس قدر ہمیں شکنجہ دے رہے ہیں, ہمیں مثلا کھانا نہیں دیتے, پینا نہیں دیتے, آپ کو پتہ ہے وہاں پانی نہیں دیتے تھے. یہ واقعہ پھر رہے کہ اب ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نجات ملے. اس کا مطلب ابھی تک دعا نہیں کی تھی انہوں نے, شکنجے دے رہے ہیں. تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ کچھ مقامات ہیں خداوند متعال کے پاس کہ جب تک ہم یہ شکنجے برداشت نہ کریں وہ ہمیں نہیں ملے گا, اور منصور کے لیے جہنم میں کچھ طبقات ہیں, جب تک وہ ہمیں یہ اذیت نہ دے اسے یہ چیز نہیں ملے گی جہنم. تو کہا کہ دعا نہ کرو, صبر کرو. خود سازی میں بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خداوند متعال سے درخواست بھی نہیں کرتا, کہتے ہیں یہ صبر والا جو اجر و پاداش ہے, کہتے ہیں یہ ہمیں چاہیے, تو وہ صبر کرتے ہیں. ان خود سازی میں انسان وہاں پہنچ سکتا ہے کہ جہاں انسان خداوند متعال کی طرف سے مصائب کو نعمت سمجھتے ہیں. تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں مثلا یہ وضو آپ کریں گے, یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھیں گے, یہ آیت الکرسی آپ پڑھیں گے, یہ وضو کی دعائیں آپ یاد کریں گے, یہ تعقیبات نماز آپ پڑھیں گے, یہ مختصر نماز شب آپ پڑھیں گے, مثلا کچھ جو ہے چیزیں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. وہ بنی الحسن اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ وہ مظالم جو ابھی میں مطلب پڑھتا ہوں, کچھ کتابیں ہیں بہرحال, تو خود سازی ان کی اس حد تک تھی کہ دعا قبول ہو سکتی تھی. ایک بھائی دوسرے سے مشورہ کر رہا ہے کہ دعا کریں یا نہ کریں. ایک بھائی کہتا ہے نہ کریں دعا, صبر کریں, ہم جلدی مریں گے تو ہمیں وہ مقامات ہیں, اور منصور کو جہنم میں وہ مقام دلانا ہے. اس قدر بہت زیادہ قیام بنی الحسن نے کیا. آقا امام حسن کی اولاد میں سے ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ انہوں نے اس قدر شادیاں کیوں کی آقا امام حسن علیہ السلام, کہ ان کی اتنی اولادیں ہو گئی. اگر نہ ہوتی نسل کشی ہو جاتی. اتنی اولادیں ہوں آقا امام کاظم علیہ السلام, آقا امام حسن علیہ السلام کی اتنی اولادیں ہونے کے باوجود اتنے انہوں نے, منصور نے خود اقرار کیا ہے, یہ غالباً مقاتل الطالبین میں لکھا کہ میں نے 1000 سے زائد اولاد حسن کو قتل کیا. بنی الحسن, بنی فاطمہ, امام علی اور سیدہ زہرا کی اولاد میں نے 1000 سے زائد میں نے قتل کیا. یعنی یہ لوگ, ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر انہوں نے اولاد پیدا کیے, ورنہ ان کی نسلیں ختم. اگر ہماری آج کی طرح 2 2 3 3 ہوتے تو کب سے فارغ ہو جاتے. تو اطراف میں حتیٰ اسی میں یعنی وہاں سے بنی الحسن نے ہندوستان مہاجرت کیا ہے سادات نے. بہرحال تو یہ خود سازی, تو وضو خود سازی کا سب سے پہلا قدم ہے. وضو میں خود سازی میں انسان مقامات پیدا کرتا ہے, یعنی اس لیے میں نے عرض کیا خود سازی میں یہ مقام پیدا کرتا ہے کہ آقا امام حسن کی ایک حسن مثنیٰ کا بیٹا, حسن مثلث کا بیٹا, کسی کو پانی نہیں دیا اسی زندان ہاشمیہ میں. اس نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. کسی دوست کو پیغام بھیجتا ہے کہ بہت پیاس لگی ہوئی. اس نے ایک چھوٹا سا پیالہ پانی کر لیا, ایک چھوٹا سا پانا, وہ بھی مامون سے کیا کہتے ہیں منصور سے, خلیفہ سے اجازت لینے کے بعد, ہارون یا منصور سے اجازت لینے کے بعد. اب وہ زندان بان نے دیکھا کہ پانی پی رہا ہے, اس نے لات ماری ہے اور اسی پیالے کے ساتھ دان توڑ دیا ہے. ان اولاد امام حسن نے اس قدر ان کی مثلا خود سازی, اس قدر انہوں نے قیام کیا ہے. تو خود سازی کے لیے نہ صرف ثواب کے لیے باوضو سویا کریں. وضو
سونے سے پہلے وضو مستحب ہے. سونے سے پہلے تسبیحات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا مستحب ہے. باقی حدیثیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ قرآن ختم کر کے سو جاؤ. فرمایا 3 قل ہو اللہ پڑھو، ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سو جاؤ کہ وہ تمہاری شفاعت کرے. اور یہ کہ ایک درود تمام انبیاء پر پڑھیں، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین مثلا. یہ اسی طرح تسبیح سیدہ کائنات، اسی طرح باقی بعض چیزیں. تو یہ سونے سے پہلے مستحبات ہیں، ہماری خود سازی میں شامل انشاءاللہ العزیز. خداوند سب کو جو ہے توفیق دے. مستحب ہے کہ انسان نماز سے پہلے اور سونے سے پہلے جو ہے نماز سے پہلے واش روم جانا مستحب ہے. ایسے ہی آ کے نماز نہ پڑھیں، حتماً جائیں واش روم، پھر طہارت کریں، پھر وضو کریں، پھر آ جائیں. اسی طرح سے اگر شادی کی ہے اور جو ہے حضرت بیوی کے پاس اگر جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے واش روم جانا مستحب ہے، ثواب ہے. اور اسی طرح سے جو ہے غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت، تو غسل جنابت سے پہلے بھی واش روم جانا مستحب ہے. یہ چیزیں یہاں پہ ختم.